وہی تو ہے جس کی وجہ سے ہر چیز کا وجود ہے، جس نے ہمیں ڈیزائن کیا اور زندگی جیسی دولت عطا کی، جس نے سارے رشتے تخلیق کیے، جو رشتوں کا خالق ہے، جو رشتوں کی محبت کو بنانے والا ہے، وہی رشتے جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کیسا ہے؟ کیسے اس کو سوچیں؟ کیسے اس کا تصور باندھیں؟ کیسے اس سے محبت کریں؟ کیسے اس سے تعلق کو جوڑیں؟ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ پھر کیسے اس کے بارے میں جانیں؟ کیسے اس کے بارے میں تصور باندھیں؟ اسماء و صفات ہماری اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں کہ وہ جو اعلیٰ ہے، عظیم ہے، وہ جو سب کچھ ہے، وہ جس کی وجہ سے سب کچھ ہے، اس کے بارے میں تصور باندھنے میں کامیاب ہو سکے۔ انسان جس کا بھی تعارف حاصل کرنا چاہتا ہے نا، اس کا کوئی حوالہ، اس کی شخصیت کا کوئی نقش اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور اس کے اسماء حسنی، اس کی صفات حسنی سے باندھا جا سکتا ہے۔ کیا ہم ہر نام پر غور و فکر کریں گے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ہر نام پر غور و فکر کریں گے؟ کیا علمی سطح پر انہیں دیکھیں گے یا عملی سطح پر؟ اپنا جائزہ لیجئے، کیا آپ نے کبھی غور و فکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق پر، اللہ تعالیٰ کی اس پوری کائنات پر، خود پر، اپنی آنکھیں، ہاتھ، فیس، یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ اتنی خوبصورتی، اتنا ڈیزائن کس نے کیا اس ورلڈ کو؟ تعریف جتنی بھی کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ تعالیٰ کی صفات، جو نام ہم پڑھتے ہیں، جن ناموں کا ہمیں پتہ ہے، کیا ان پر غور و فکر کبھی کی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ انسان حقیقت اعلیٰ کا متلاشی ہے۔ انسان کو زندگی میں جو کچھ بھی ملتا ہے، اس کو پانے کے بعد پھر اپنے اندر خلا پاتا ہے۔ یہ خلا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی چیز پر نہیں کر سکتی اس کو۔ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ ہمیں اس رب نے ایسا پیدا کیا ہے، ایسا بنایا ہے کہ ہماری ذات کامل نہیں ہے۔ یہ کائنات بھی کامل ہے نہیں، کامل یہ کائنات بھی، جیسے اقبال کہتا ہے، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے صدائے کن فیکون۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ گلیکسیز کی بھی نرسریز لگی ہوتی ہیں۔ اس کن کی وجہ سے جو رب العزت کا حکم تھا مستقل فیکون ہو رہا ہے۔ ایسے ہی انسان بھی پورا وجود رکھنے کے باوجود اپنے اندر ایسی روح رکھتا ہے جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں۔ اب آپ سوچئے اس روح میں کتنی قوت ہے، اور زندگی بہت محدود ہے۔ اس محدود زندگی میں اس پوری قوت کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا دماغ زیادہ سے زیادہ 3% استعمال ہوتا ہے۔ جو قوتیں اللہ رب العزت نے دے رکھی ہیں، ہم ان قوتوں کو بھی پوری طرح سے استعمال کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ذات اعلیٰ کی تلاش کی جو طلب اللہ پاک نے ہمارے اندر رکھ دی ہے نا، اس کی وجہ سے انسان کے اندر ہمیشہ خلا رہتا ہے۔ اس خلا کو اسماء و صفات پر کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب کچھ نہیں ملتا تب بھی سیٹسفیکشن نہیں رہتی، جب سب کچھ ہوتا ہے تب بھی ایک خلا سا ہوتا ہے دل میں، جیسے دل کسی ایسی ذات کا وجود کچھ ایسا چاہتا ہے جو اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ ایک ایسا خلا ہے جسے کوئی پر نہیں کر سکتا، جسے صرف اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات اسے پر کر سکتے ہیں۔ ایک اعلیٰ ذات کا ماڈل جب انسان کے تصور میں آتا ہے
تو اس کی وجہ سے اس کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک نیا انسان وجود میں آتا ہے۔ ایک انسان جب خود کو پہچان جاتا ہے، حقیقت کو پہچان جاتا ہے، اپنے اس خدا کو، اپنے اللہ کو پہچان جاتا ہے جس نے اسے ڈیزائن کیا ہے، جس نے اس پوری ورلڈ کو ڈیزائن کیا ہے، تو پھر اس کی اپنی شخصیت میں، اس کی اپنی روح میں ایک نکھار آتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بنا کوئی دنیا کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ کہ اللہ تعالیٰ ہم پر خیر کو نازل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندہوں میں سے رکھے، مردوں میں سے نہیں۔ زندہ وہی ہوتے ہیں جو رب سے جڑے ہوتے ہیں، زندہ وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام، جو اپنی پہچان رکھتے ہیں، جنہیں اس دنیا میں آنے کا مقصد پتہ ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے اب تک، یا آپ جی رہے ہیں، آپ کس خیال میں جی رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے؟ جو نیت ہوتی ہے نا، نیت عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کس طرف ہیں؟ آپ نان مسلمز کو فالو کر رہے ہیں یا اپنے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، جن کے پیچھے پیچھے چل کر ہمیں جنت میں جانا ہے؟ کیا آپ انہیں فالو کر رہے ہیں یا نان مسلمز کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی غور و فکر کیا آپ نے؟ پہلی بات یقین کی ہے، اللہ تعالیٰ اسما و صفات کے بغیر وہ سچا یقین کسی کو نصیب نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انسان مسلسل وہ عمل کرنے کے قابل ہوتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اسما و صفات کے صحیح تصور کے بغیر انسان وہ سچی محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتا جو اس کی فطری ضرورت ہے۔ وہ سچی محبت ایسی ہے جس کے بعد انسان کمال تک پہنچنے کے لیے کوشش کر سکتا ہے، کیونکہ وہ محبت جو اپنے خالق سے ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے انسان کے اندر گراس پیدا ہوتا ہے، گنجائش پیدا ہوتی ہے، انسان اپنی ذات کی دلدل سے باہر آتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی انسان کے اندر اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ ان اعلیٰ صفات میں رحمت اور محبت ہے۔ پھر انسان اس قابل ہوتا ہے کہ ساری مخلوقات سے محبت کرے، جیسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ کیا آپ بننا چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح؟ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح محبت کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے انہوں نے محبت کی، جیسے انہوں نے زندگی گزاری، جیسے انہوں نے بھلائی کی، کیا آپ ویسے بننا چاہتے ہیں؟ خواہش ہونی چاہیے نا، خواہش ہوگی تو ہم عمل میں بھی لائیں گے نا اسے، خواہش ہونی چاہیے۔ بے شک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نہیں بن سکتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل کر ہی ہمیں بھی ان کے پاس جانا ہے، ہمیں بھی جنت میں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی اونٹ آنسو بہاتا، کبھی کوئی کھجور کا تنا آنسو بہاتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت ہمیں پودوں اور دوسرے جانوروں پر نظر آتی ہے۔ اسما و صفات کی وجہ سے ہی ہم اس قابل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ان کے حقیقت کو جان سکیں۔ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت کرتے ہوئے۔ رحمت بے لوث، بے غرض محبت کو کہتے ہیں۔ وہ انسان کو کمال کے کس درجے پر پہنچ گیا جس کو بے غرض محبت کرنے کا موقع مل گیا۔ بے لوث محبت یعنی رحمت بہت بڑی صفت ہے۔ انسان کے اندر جتنی تبدیلی آتی ہے اور وہ کمال کا جز کرتا ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور باندھنے اور اس پر یقین کی وجہ سے ہی کرتا ہے۔ جتنا یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ انسان اعلیٰ صفات کا حامل ہوتا ہے۔
ایک انسان اکیلا بھی ہو تو ان صفات کے ساتھ پوری دنیا میں انقلاب لا سکتا ہے۔ ہاں، وہ انقلاب جو آج تک دنیا کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ ہیرا سے ہی اس کا آغاز ہوا تھا، اور کتنی خوبصورت چیز اس شعر میں کہی گئی ہے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، پھر ایک نسخہ کیمیا ساتھ اپنے لایا۔ جانتے ہیں وہ نسخہ کیمیا کون سا ہے؟ قرآن انسانیت کے کمال کا نسخہ ہے۔ کوئی انسان کیسے کمال تک پہنچ سکتا ہے؟ انسان اپنے اعلیٰ سے جتنا غیر متعلق ہوتا ہے، وہ یا تو تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے، یا ذلت اور پستی میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ دونوں باتیں ہی کمال کے منافی ہیں۔ دونوں ہی یہ ثابت کرتی ہیں کہ بندہ اپنی ذات کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق، وہ مالک ہے اور ہم مملوک، وہ رازق ہے اور ہم مرزوق، وہ ہادی ہے اور ہم اس کی ہدایت کے متلاشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے نقائص اور خرابیوں کے باوجود، ہماری ذات میں جہاں جہاں بھی کوتاہیاں ہیں، اس کے باوجود ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، ہمیں اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا کر دے، تاکہ ہم اس تلاش کا نتیجہ حاصل کر سکیں اور اس ذات سے تعلق بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس سفر میں کچھ لوگ بہت آگے نکل جائیں گے، کچھ درمیان میں ہوں گے اور کچھ پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ سفر اکیلے نہیں ہوگا۔ اس سفر میں وہ رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ لہٰذا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلیں، سب کو ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ یہ تعلق ایسا ہے کہ جس میں سب ایک ہوں گے تو تبھی کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ید اللہ مع الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ نماز کی بھی جماعت ہوتی ہے، اور صفیں کامل رکھنے کا حکم بھی اسی لیے ہے کہ شیطان رخنہ نہ ڈالے۔ لہٰذا شیطان کو بیچ میں نہیں آنے دینا اور اپنے رب سے مدد مانگنی ہے۔ جو پھسلنے لگے، گرنے لگے، اسے بچانا ہے اور ایک ہو کر آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کو اپنی یادوں میں بسانا ہے۔ ہم سب یہاں پر کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ اپنے رب کے بارے میں جاننے کے لیے، اپنے رب سے تعلق بنانے کے لیے، اپنے رب سے مدد مانگنا سیکھنے کے لیے، اور اپنے رب سے محبت کرنے کے لیے، اپنے رب پر اعتماد کرنے کے لیے، اپنے رب کو ہمیشہ کے لیے اپنا سہارا بنانے کے لیے۔ رشتہ خوبصورت ہے اور مضبوط ہو سکتا ہے، یقیناً ہمیں اس رشتے کی مضبوطی چاہیے۔ کیا آپ چاہیں گے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط بنانا؟ چاہیں گے نا؟ سب سے خوبصورت رشتہ کون سا ہے آپ کی نظر میں؟ کس کا رشتہ ہے سب سے خوبصورت؟ اللہ کا رشتہ بہت خوبصورت ہے اور بھی مضبوط ہو سکتا ہے۔ یقیناً ہمیں اس رشتے کی مضبوطی چاہیے، اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ، ہم سب تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، اور اس چیز کی محبت کا جو آپ کی محبت کے قریب کر دے، اور اس عمل کی محبت کا جو آپ کی محبت کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے آج اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کی مضبوطی، اپنے رشتے کو مضبوط کرنا، اس لیکچر سے ریلیٹڈ ویڈیوز، یہ ویڈیو کا پارٹ 1 ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیوز بھی آئیں گے جس میں ہم سیکھیں گے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم سیکھیں گے لائف سٹائل مینجمنٹ، اور سب ہم اسلام سے ریلیٹڈ ہی سیکھیں گے، اور یہی سیکھیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا، ہم اس سے ریلیٹڈ بس سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسی سے دعا کے ساتھ ہم قوت پکڑتے ہیں۔ آج اور آئندہ آنے والے جو ویڈیوز ہیں ان میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہی دیکھیں گے کہ اسماء و صفات کیا ہیں،
اسماء و صفات کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اسماء و صفات دراصل ہماری کس ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں؟ کیا دنیا میں اسماء و صفات کے ماڈل کے مقابلے میں کوئی اور ماڈلز بھی پائے جاتے ہیں؟ وہ ماڈلز انسانی ضروریات کی کہاں تک تکمیل کرتے ہیں؟ اور اسماء و صفات ہمارے لیے کتنی بڑی دولت ہے؟ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے اپنے تعلق کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی۔ اگر نظروں سے دیکھ نہیں سکتے تو اس کے بارے میں کوئی اپنے ذہن میں کیسے تصور لائے؟ اس کا ذریعہ اسماء و صفات ہے۔ اس کے ناموں سے اور اس کے صفات سے تصوراتی سطح پر جو ربط قائم ہوتا ہے یہی زندہ تعلق ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت رازق ہے، ہم اس کو دیا ہوا رزق کھاتے ہیں اس کا، اور اس کائنات میں رزق کی لاکھوں صورتیں دیکھتے ہیں۔ ہم ساری مخلوقات کو دیکھتے ہیں کہ سب صبح اٹھتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں، لیکن شام ہونے سے پہلے سب کی کوکھیں بھر جاتی ہیں، سب کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ پرندے ہوں تو گھونسلوں کو لوٹ جاتے ہیں، اور جانور ہوں تو اپنے بلوں کے اندر جاتے ہیں، انسان ہوں تو اپنے گھر میں پناہ لیتے ہیں۔ کون ہے جو اتنے وسیع پیمانے پر اس کا اہتمام کرتا ہے؟ اہتمام نظر آتا ہے تو پیچھے اہتمام کرنے والے کے لیے اہتمام جو کرنے کے لیے عطا کرنے والا بھی تو ہوتا ہے نا، وہ رازق ہے اور ہم مرزوق۔ کہ ہم رزق پا رہے ہیں اس لیے اس کے رازق ہونے سے ہمارے ذہن میں ایک تصور بنتا ہے۔ اسی طرح جب انسان مجبور ہو جاتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، تو بے قراریوں میں پکار اٹھتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، کیونکہ اس کا دل یقین کرتا ہے میں پکاروں گا تو وہ سنے گا، وہ سنتا ہے، کیونکہ وہ السمیع ہے، وہ سمیع ہے نا، وہ سننے والا ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ تو کیا آپ تصور باندھ سکتے ہیں؟ آپ کے دل کے اندر یقین ابھرتا ہے؟ یہ یقین اسماء و صفات کے توسط سے ابھرتا ہے۔ اسماء و صفات کے ربط کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ربط تصوراتی سطح پر اسماء و صفات کے توسط سے قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑی اہم بات ہے کہ دنیا میں اعلیٰ کے جتنے بھی تصورات ہیں خدا کے بارے میں، وہ تو تصورات، یعنی انسانوں نے بت بنائے یا قبروں والوں کو پوجا، اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا، ہر ایک میں قیاس نظر آتا ہے۔ انسان کا اپنا یہ تصور ہے، اپنا ذہن اور اپنا قیاس کام کرتا ہے، جبکہ اسماء و صفات انسانی قیاس کے نتیجے میں وجود میں آنے والا نہیں ہے۔ اسماء و صفات کا علم اس نے دیا جس کے وہ اسماء و صفات ہیں، یہ الہامی علم ہے، انسانی تصور پر اس کی بنیاد نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اس کے صفات کا پورا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسماء و صفات کا علم ہمیں کیا دیتا ہے؟ یہ علم دراصل کس چیز کی تکمیل کرتا ہے؟ اسماء و صفات انسانی نسبت سے، یعنی جتنی انسان کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف، انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام یا اس کی صفات اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمارا جو علم ہے وہ ہماری نسبت سے نہیں ہے، جو ہماری ضرورت ہے وہ علم صفات کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وسیع ہے، عظیم ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ازل سے اب تک رہے گا، وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ ہم اس کے جتنے اسماء اور جتنی صفات کو جانتے ہیں اپنی نسبت سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت سے جو ہمیں ضرورت ہے نا، اپنا تعارف اسماء صفات کے علم سے کروایا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اسماء صفات کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ انسان کی فطری تلاش کا جواب ہے۔ انسان کھوجی ہے، تجسس رکھتا ہے
اس کے دل کے اندر یہ سوال رہتا ہے، میں کون ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟